أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا بشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين برحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صلوات بجي خاندان فاطمہ روز مبارک جمعہ ہے اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلہ کو تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ جو شخص روز جمعہ نماز عصر کے بعد 170 مرتبہ یا نور یا قدوس کا ذکر کرے گا حق تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے دل کو نورانی فرما دے گا۔ یہ لمحات بہت اہم ہیں، یہ لمحات تصویر خدا، ذکر خدا، معرفت خدا اور عبادت خدا کے ساتھ خاص ہیں۔ اس لیے میں نے ان مبارک لمحات میں قرآن مجید کی اس معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں قرآن مجید انسانوں کو حق تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلا رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس حسر کا فلسفہ میں ابھی عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ پروردگار عبادت کو اپنی ذات میں منحصر کیوں قرار دیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، مجھے ان جنوں سے اور انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور نہ ہی میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جن اور انسان مل کر مجھے کھانا کھلائیں، نہ،
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بتحقیق اللہ خود رزق دینے والا ہے۔ اللہ رزاق ہے اور وہی اللہ صاحب قوت ہے اور وہی اللہ صاحب استحقاق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مفہوم عبادت اور روح عبادت کی طرف بڑھوں، قرآن مجید جب بشر کو بندگی کی طرف بلاتا ہے تو اس سے پہلے تخلیق انسان کا ذکر فرماتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، ان کی کوئی وضع کرتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں بسم اللہ سے لے کر والناس تک، قرآن مجید نے بہت سارے موضوعات کو اشاروں بیان کیا، تلمیحی اور تمثیل کی صورت میں اور اختصار کے ساتھ۔ اہم ترین موضوعات کو قرآن مجید نے آیت کے ٹکڑے میں بیان کیا اور پلٹ کے دوبارہ ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن کچھ موضوعات ایسے ہیں جنہیں قرآن مجید نے تسلسل کے ساتھ بیان کیا اور بار بار بیان کیا، اور ان موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع تخلیق انسان کا ہے، جہاں پر پروردگار 800 سے زیادہ مرتبہ گفتگو فرما رہا ہے۔ یہاں تک کہ پہلی وحی جب قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، حق تعالیٰ نے قرآن کی آیات کے نزول کا آغاز ان لفظوں کے ساتھ کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا۔ اور پھر پیغام مسلسل قرآن پڑھتے چلے جائے، جا بجا اللہ اپنی صفت خالقیت اور خلاقیت کو بیان کر رہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ باری ہے، عدم سے وجود دینے والا، وہ اللہ مصور ہے۔ پھر فرمایا ایک مقام پر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو تمہاری ماں کے بطن میں تمہاری تصویر بناتا ہے، کیف یشاء، جیسا جی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ فرمایا کہ صورکم واحسن صورکم، اے انسان ہم نے تمہاری تصویر بنائی اور بری تصویر نہیں بنائی، بہترین تصویر بنائی۔ اور کبھی فرمایا ہے انسان ہم نے تاریکیوں کے پیچھے اندھیرے میں تمہاری تصویر بنائی۔ اس سے پہلے کہ سلسلہ کلام کو آگے لے کے بڑھوں، رک کر علامہ طباطبائی نے جو لطائف بیان کیے المیزان میں، یہ جو حق تعالیٰ قرآن میں بار بار اللہ کریم خود کو مصور کہہ کے اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، اور دوسرے مقامات پر اللہ فرماتے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی حق تعالیٰ کا مثیل اور نظیر نہیں ہے، تشبیہ نہیں دے سکتے۔ تو خدائے سبحان، خدائے سمد جو خود کو مصور کہہ رہا ہے، وہ مصور ہے، وہ تصویر بناتا ہے، وہ بطن مادر میں تصویر بناتا ہے، وہ بہترین تصویر بناتا ہے، تو کیا وہ بھی ان دنیاوی مصوروں کے جیسا ہے؟ جبکہ فرما رہے کہ لیس کمثلہ شیء، تو علامہ فرماتے کہ دنیا کے تمام مصور اگر تصویر بنانا چاہیں تو ان کی تصویر کی کچھ شرائط ہیں کہ اگر ان شرائط میں سے کسی شرط کو کم کر دیں وہ تصویر نہیں بنا سکتے۔ پہلی شرط جگہ ہو جہاں خود مصور بیٹھے اور پھر تصویر بنائے، یہ اساسی شرطیں۔ اور دوسری شرط کینوس ہو، چمڑا، جس کے اوپر مصور تصویر بنائے۔ اور تیسری شرط روشنی ہو، کبھی اندھیرے میں تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔
اور چوتھی شرط علامہ نے جو بیان کیا انسان کامل میں شہید مطہری نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، جس شے پر مصور تصویر بنا رہا ہے وہ شے حالت قرار میں ہو، حالت حرکت میں نہ ہو۔ ان چار میں سے ایک شرط بھی کم کریں تو تصویر نہیں بن پائے گی۔ تو اب آئیے اس مصور ازلی کی طرف جو بار بار قرآن میں خود کو مصور کہہ رہا ہے، کیا وہ بھی کسی جگہ پر بیٹھ کر تصویر بناتا ہے؟ نہ، بطن مادر میں تصویر بناتا ہے۔ کسی کینوس پر یا چمڑے پہ تصویر بناتا ہے؟ نہ، پانی کے قطرے کے اوپر تصویر بناتا ہے۔ روشنیوں میں تصویر بناتا ہے؟ نہ، 3 تاریکیوں میں انسان کی تصویر تیار کرتا ہے۔ اور جس شے پر وہ پروردگار انسان کی تصویر بنا رہا ہے وہ شے حالت قرار میں نہیں ہے، دائماً حالت حرکت میں ہے۔ دنیا کے مصور ان چاروں شرائط کے ہونے کے باوجود جب تصویر بناتے ہیں تو ان کی تصویر بہری ہے، گونگی ہے، اندھی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ سونگ سکتی ہے، نہ چکھ سکتی ہے، نہ لمس کر سکتی ہے، نہ تدبر کر سکتی ہے، نہ تعقل کر سکتی ہے، نہ تفکر کر سکتی ہے۔ لیکن وہ ایسا مصور ہے کہ جو ان 4 شرائط کے نہ ہونے کے باوجود جب تصویریں بناتا ہے تو اس کی تصویریں دیکھتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، سونگتی بھی ہیں، چکھتی بھی ہیں، لمس بھی کرتی ہیں، تدبر بھی کرتی ہیں، تعقل بھی کرتی ہیں، تفکر بھی کرتی ہیں۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اور جب تصویر بن جائے تو پھر کچھ چیزوں سے تصویر کو بچانا ہے تاکہ خراب نہ ہو جائے۔ جتنا قیمتی شاہکار ہے اتنی اس کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر لاکھوں ڈالر یا ہزاروں ڈالر خرچ کر کے ایک قیمتی تصویر لے کے آئیں تو کہاں لگائیں گے؟ محفوظ ترین مقام پہ لگائیں گے۔ آگ سے بچانا ہے ورنہ آپ کی تصویر جل جائے گی، اور پانی سے بچانا ہے ورنہ اس کے رنگ دھل جائیں گے، اور ہوادار جگہوں پہ تصویریں آویزہ نہیں کی جاتی، ان کے نقش دھندلے پڑ جاتے ہیں۔ اور گرد اور مٹی سے بھی تصویر کو بچانا ہے تاکہ اس کے رنگ خراب نہ ہو جائیں۔ تو کتنے دشمن ہیں تصویر کے جن سے بچانا ہے؟ 4۔ کون کون سے؟ آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ اور نہیں معلوم وہ کیسا مصور ہے کہ انہیں چاروں کو ملا کر انسانوں کی تصویریں بنائے جا رہا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے۔ اور پھر فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا، یعنی ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا۔ یہ حسن تخلیق بشر ہے۔ اب جتنے بھی موجودات ہیں، چوپائے، حیوانات، پرندے، سب کو جا کے دیکھیے۔ ایک عام جانور سے اٹھیں جو ویجیٹیرین ہے، سبزیاں کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے، اور جنگل کے بادشاہ تک چلے جائیں جو گوشت کھاتا ہے، ہر ایک کی تخلیق کا انداز دیکھ لیجئے۔ وہ جسے دنیا جنگل کا بادشاہ کہتی ہے وہ باقی درندے، چوپائے، گوشت کھائیں یا گھاس یا کوئی بھی دوسری شے، جب بھی ان کا کھانا ان کے سامنے آتا ہے، ان کا رزق ان کے سامنے آتا ہے، ان کی غذا اور خوراک ان کے سامنے آتی ہے، چاہے وہ جنگل کا بادشاہ کیوں نہ ہو، جیسے ان کا رزق ان کے سامنے آئے گا اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیں گے۔ اور اب یہ انسان ہے، اور یہ انسان کی تخلیق کا حسن ہے، یہ صنعت پروردگار کا شاہکار ہے کہ انسان کی تخلیق حق تعالیٰ نے اس انداز میں فرمائی، باقی تمام تر حیوانات اور چوپایوں اور درندوں اور پرندوں سے الگ کوئی بھی انسان اپنے رزق کے سامنے سر نہیں جھکاتا، بلکہ یہ رزق اور خوراک، یہ غذا ہاتھوں سے توڑتا ہے اور دہن تک لے جاتا ہے۔ کیوں پروردگار نے اس انسان کو دیگر تمام موجودات اور حیوانات سے ممتاز خلق کیا؟ غیر از انسان جو بھی حی ہے، زندہ ہے، وہ اپنی خوراک کے سامنے اپنا سر جھکا دے گا، لیکن انسان کے لیے پروردگار نے گوارا نہیں فرمایا کہ انسان اس رزق کے سامنے سر جھکائے جس کی وجہ سے زندہ ہے۔ کھانا نہ ملے انسان مر جائے، پانی نہ ملے انسان مر جائے، لیکن پروردگار نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ انسان کا سر اس کے رزق کے سامنے جھکے۔
اس لیے فرمایا کہ خلقت کل شیء لکم وخلقتک لنفسی، انسان میں نے کائنات کی ہر شے کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ خدا کو یہ گوارا نہیں کہ اس انسان کا سر اس کے رزق کے سامنے جھکے، تو وہ خدا یہ کیسے گوارا کر لے گا کہ اس انسان کا سر اپنے جیسے کسی دوسرے انسان کے سامنے جھک جائے؟ اس لیے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، کلمہ حصر ہے، نفی سے شروع کی بات، میں نے خلق نہیں کیا جنوں کو اور انسانوں کو الا صرف اپنی عبادت کے لیے حاصل کیا۔ اور جو سر غیر خدا کے سامنے بھی جھکے اور پھر خدا کے سامنے بھی جھکے، اس سب کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پروردگار کو وہ جھکنا مطلوب ہے کہ یہ انسان غیر از خدا کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائے۔ فلسفہ تخلیق بشر صرف اور صرف عبادت پروردگار ہے۔ اللہ نے اس انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ یہاں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو یہ اس اللہ کی عبادت انسان پر کیوں واجب ہے؟ کیوں بشر پروردگار کی عبادت کرے؟ جب یہی سوال حسین ابن علی کے فرزند علی زین العابدین سے پوچھا گیا کہ کیوں بندے پر اللہ کی پرستش اور بندگی واجب ہے، فرمایا دو وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے حق تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ کے پرستش ہونے کی کہ اللہ انسانوں کا رب ہے۔ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور رب کوئی اور ہوتا تب بھی، امام چہارم فرما رہے ہیں، تب بھی انسانوں پر اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی۔ اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی پرستش واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ اللہ نے پہلے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور وجود دینے کے بعد اگر ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا تب بھی پروردگار کی پرستش واجب نہیں تھی۔ نہ، خالقیت کے بعد ربوبیت ہے، اور ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ لائق کی پرستش ہے۔ پہلے عدم سے وجود دیا، کن کن مراحل سے گزارا، قرآن فرماتا ہے سب سے پہلے یہ انسان ان عناصر میں تحلیل تھا، یہ مٹی میں تقسیم تھا، ریت میں، اس کائنات میں، اس عالم ہست و بود میں عناصر کی شکل میں منتشر تھا۔ پھر اسی مٹی میں، اسی زمین میں کسان نے بیج پھینکا، ہل چلایا، بیج پھینکا، اور یہ بیج زمین کے سینے میں جا کے پھٹا۔ جو علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں فرما رہے کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے زمین کے سینے کے اندر بیج کو شگافتہ کیا اور اس کے کوپل کو خلق کیا۔ یہ بیج پھٹا اور پھر سے کوپل ظاہر ہوئی اور یہ بڑھی اور یہ پھر پنپنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ اس نے زمین کے سینے سے اپنا سر اٹھایا۔ یہ نرم اور نازک کوپل جسے پانی کی تیز دھار لگے تو ٹوٹ کے ختم ہو جائے، اتنی کمزور، لیکن دوسری طرف اتنی مضبوط ہے کہ زمین کے سینے کو چیر کے باہر آ رہی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے جو اس نرم و نازک کوپل کو زمین کے سینے سے باہر لے کے آ رہی ہے؟ اسی کا نام خدا ہے۔ اور پھر یہ بڑھنا شروع ہوئی اور پودے اور درخت کی شکل میں یہ کوپل نمو پذیر ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ پھر اس کے اوپر اناج اگا اور پھر ہوا نے اس میں بالیدگی پیدا کی اور پھر چاند کی روشنی نے اس اناج کو پکایا اور پھر سورج چاند کی چاندنی نے اس میں مٹھاس بھری، اور اب جب یہ خوراک تیار ہے اس سے انسان بنتا بھی ہے اور پھر زندہ بھی رہتا ہے۔ دیکھیں اسے انسان کھاتا ہے اور اس سے انسان کا خون بنتا ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، نہ، قرآن نے یہ نہیں فرمایا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ لقد خلقنا الانسان من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، نہ، فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کی سلالہ سے بنایا۔
مٹی کے جوہر سے، مٹی کے عرق سے، مٹی کے جوس سے. کہاں ہے وہ مشینیں اور کارخانے جو مٹی کا رس نکالیں؟ اب پھلوں کا رس پیتے ہیں، گرمیاں ہیں گھروں میں، بازاروں میں. یہ مٹی کا، خود مٹی کا رس کہاں نکالا جاتا ہے؟ وہ کارخانے اور مشینیں دیکھی ہیں؟ یہ آپ کے کھیتوں میں، باغات میں، یہ پودے اور درخت، یہ وہ مشینیں اور کارخانے جو دائماً زمین سے مٹی کا رس کشید کر رہے ہیں اور منتقل کر رہے ہیں دانے میں. اور پھر اس دانے کو انسان کھاتا ہے، اس کا خون بنتا ہے. سورہ مومنون. خون سے پھر نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام. اور پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اپنی ماں کے بطن میں مکمل ہو گیا. سر سے لے کے پاؤں تک بال بھی اگنا شروع ہو گئے. پھر پروردگار فرماتے ہیں ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. جیسی مکان تیار ہوا ہم نے اس میں مکین کو روانہ کر دیا. کون؟ روح. جب انسان نطفے کی شکل میں علقہ، مضغہ، عظام نہیں فرمایا، لیکن جیسی ڈھانچہ مکمل ہوا، مکان تیار ہوا اور اللہ نے روح کو بھیجا اس جسم کے اندر، فوراً فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق فرمایا. اور پھر اتنے ہی دن یہ روح جسم میں بطن مادر میں قیام پذیر رہتی ہے. اور پھر انسان دنیا میں آتا ہے. اور ادھر جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اب پروردگار اپنی ربوبیت کا فریضہ سر انجام دیتا ہے اور انسان کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، جس کی میں مثال دے رہا ہوں. یہ اناج ہوا نے اس میں بالیدگی پیدا کی، سورج نے اسے پکایا، چاند کی چاندنی نے اس میں مٹھاس بھری اور ابھی یہ ٹکڑا تیار ہے. ابھی یہ اناج تیار ہے. گندم ہے، آپ کے ہاں گندم کھاتے ہیں، پنجاب میں چاول کھاتے ہیں، جو بھی آپ خوراک لیں. کیا یہ گندم جب اترتی ہے بالیوں سے الگ کرتے ہیں تو چمچ کے ساتھ اسے کھاتے ہیں؟ نہیں. اب اسے پیستے ہیں. تھریشنگ کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں جب یہ دانے الگ ہو جاتے ہیں پھر گھر میں مشین یہ باہر لے کے جائیں گے، اسے پیسیں گے. اور پیسنے کے بعد پھر ایسا نہیں کوئی آٹا کھانا شروع کر دیں، نہ، اس کو مزید اگلے مراحل میں لے کے جائیں گے. پانی ڈالیں گے، اسے گوندیں گے، تیار کریں گے. اور جب آٹا گون لیا گیا تو اب ایسا نہیں کہ آٹے کی اب گولیاں بنا بنا کے کھائیں، نہیں. اب آگ روشن کریں گے، توا رکھیں گے یا تندور میں اس کا پیڑا بنا کر پھر اس کی روٹی بنائیں گے. اور جب آپ اس کی روٹی بنا لیں گے اور دسترخوان پہ یہ روٹی پہنچے گی اور آپ اس کا لقمہ توڑ کر اپنے دہن تک لے کے جانا چاہیں گے تو خدا فرمائے گا. یہاں پر دین آ جاتا ہے کہ اس روٹی کے ایک لقمے کو توڑ کر دہن تک لے جانے سے پہلے سوچ لینا کہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے. کیوں؟ پروردگار نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. فلسفہ تخلیق انسان صرف عبادت ہے. اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ یا خدا فرما رہے میں نے انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا. اور سورہ مبارکہ 3 میں فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. یہ 4 قسمیں اٹھائیں. پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا. اور پھر کیا کیا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. پھر جتنا اسے پستیوں میں لے جا کے رکھ سکتے تھے رکھا اسفل السافلین میں. کیوں؟ تاکہ یہ انسان ان پستیوں سے اٹھے اور پہنچے کہاں؟ اعلیٰ علیین تک. یہ فلسفہ تخلیق بشر ہے قرآن کی نگاہ میں. اللہ نے انسان کو ترقی کے لیے خلق نہیں فرمایا. ترقی حرکت افقی ہے. آپ کے پاس اگر ایک بنگلہ ہے 2 بنا لیں، ایک پلاٹ ہے اور جگہ خرید لیں، یہ ترقی ہے. اگر اس مارکیٹ میں، اس گاؤں میں یا شہر میں چکوال میں آپ کی 4 دکانیں 2 اور خریدی 6 ہو گئی، یہ ترقی ہے. آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی، ان گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، بینک بیلنس بڑھنا شروع ہو گیا، ڈالر ہیں، آپ کے پاس زیورات ہیں. یہ سب یہ ترقی ہے. ترقی کا انسان کی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. انسان ترقی کرے تب بھی انسان ہے، ترقی نہ کرے تب بھی انسان ہے.
فلسفہ تخلیق انسان اصل قرآن ترقی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو کمال کے حصول کے لیے خلق فرمایا. ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے. ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی ہے. کمال ہمیشہ روحانی اور معنوی امور میں ہوتا ہے. جب انسان میں علم میں اضافہ ہوتا ہے، معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، تقوی، بصیرت، آگاہی، اطاعت الہی، صفات حسنہ، اخلاق پسندیدہ، قرب خدا، یہ کمال ہے. فلسفہ تخلیق بشر حصول کمال. یہاں سورہ 3 میں پروردگار فرمایا کہ ہم نے انسان کو کمال کے لیے خلق کیا. اور جو آیات میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پڑھی، ان میں خدا فرما رہے کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا. تو کیا یہ ٹکراؤ ہے؟ نہ. ایک مقام پر اللہ، جس طرح سے ابن عباس کہتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. یہاں خدا نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا. اور دوسرے مقام پر اللہ عبادت کی تعریف کر رہا ہے کہ ہر وہ کام جو انسان کو باکمال بنائے وہ عبادت ہے. اگر کوئی کام انسان کو باکمال نہیں بنا پا رہا تو وہ عبادت نہیں ہے، عادت ہے. نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، لیکن انسان کی روح میں کوئی فرق نہیں برپا ہو رہا. اس کا مطلب ایک مشق کر رہا ہے، عادت کر رہا ہے. 30 سال نمازیں پڑھنے کے بعد، 40 سال نمازیں پڑھنے کے بعد، 80 سال نمازیں پڑھنے کے بعد وہی کھڑا ہے جب پہلے دن کھڑا تھا. راہ کمال میں ایک گام بھی اس نے طے نہیں کیا، قرب الہی کی ایک منزل بھی اس نے حاصل نہیں کی. کیوں؟ اسی کی روح عبادت سے بے خبر ہے. صرف وہ عمل عبادت ہے جو، بس ختم کر رہا ہوں، انسان کو باکمال بناتا ہے. اور اگر ہم چاہتے کہ روح عبادت کا درک کریں، ادراک کریں، یہ نماز واقعاً ہماری معراج بن جائے. ابھی آپ نے نماز جمعہ پڑھا، یہ نماز جمعہ میں کیا پڑھا آپ نے؟ نماز کے آخر میں کیا کام کیا؟ یہ ابھی جب آپ نے نماز ظہر پڑھی تب کیا کیا؟ مجھے بتائیں گے. جیسی نماز عصر پڑھی، ظہر پڑھی، جمعہ پڑھا، جیسے ہی آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فوراً بعد کیا کام کیا؟ آج ہی کی باتیں کی جائیں. جی نہیں بتائیں کیا کام کیا؟ مسافہ کیا؟ کیوں مسافہ کیا؟ 3 نمازیں پڑھی آپ نے، ظہر، عصر، نماز جمعہ، 3 نمازیں پڑھ کے بیٹھے اور 3 مرتبہ آپ نے مسافہ کیا. کتنی دیر میں پڑھی یہ 3 نمازیں؟ جی 15 منٹ کر لیجیے، 20 منٹ کر لیجیے. 15 سے 20 منٹ میں آپ نے یہ 3 نمازیں پڑھی اور ان 3 نمازوں میں آپ نے 3 مرتبہ مسافہ کیا. ابھی کتنی دیر سے بیٹھے ہیں؟ جی آدھا گھنٹہ 40 منٹ ہو گئے. اس دوران آپ نے کسی سے مسافہ نہیں کیا. کیوں؟ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اب آپ کو گھنٹہ ہونے والا ہے لیکن آپ مسافہ نہیں کر رہے. اور تھوڑی دیر پہلے 15 منٹ کے اندر آپ نے 3 مرتبہ مسافہ کیا. کیوں؟ اور یہ رسم نہیں ہے، یہ مستحب ہے. اسی طرح سے نماز کے آخر میں آپ جیسی تشہد پڑھتے ہیں اور درود بھیجتے محمد و آل محمد پر، اور اس کے بعد پھر آپ سلام پڑھتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا بتائیے یہ سلام کسے کہتے ہیں؟ جی یہ کسی بھیجا سلام یا ہوا میں چلایا دیا؟ تشہد پڑھا نا، پھر درود پڑھا آپ نے، اور محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے بعد اب آپ اختتامی مرحلے میں داخل ہوئے نماز میں، اور آپ نے پڑھا السلام علیکہ ایھا النبی. نبی پہ سلام بھیجا اور کس پہ بھیجا؟ السلام علینا. خود پہ سلام بھیجا، اپنے لیے سلامتی کی دعا مانگی، اور کس کے لیے مانگا؟ سلام کس پر بھیجا؟
صالحین پر. یہ کون ہے؟ مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، یہ سب صالحین کا مصداق ہے. ان سب پہ آپ نے سلام بھیجا. یہ نماز کے آخر میں اور کون بچا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم؟ وہ صالحین میں شامل ہے. آپ نماز کے آخر میں کسے کہہ رہے ہیں السلام علیکم؟ اور مصافحہ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تو نہیں کر رہے. ابھی قبلہ قمی صاحب تشریف لائے، وہ بھی کم و بیش 1 گھنٹہ خطاب فرمائیں گے. ان کے بعد بھی علماء کرام موجود ہیں، خطاب فرمائیں گے. اور اگر آپ شام تک بیٹھیں تب بھی کوئی دوسرے کو سلام نہیں کرے گا، اور غلطی سے کسی نے ہاتھ بڑھایا تو دوسرا مومن یہ سمجھے کہ شاید تھک گئے ہیں. عام حالات میں آپ سلام نہیں کرتے، لیکن وہ 15 منٹ کے دوران آپ نے 3 مرتبہ مصافحہ کیا. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو وہ اس عالم ملک سے عالم ملکوت کی سمت پرواز کرتا ہے. یہ جو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. کیا مطلب؟ جب ایک مومن آتا ہے مسجد میں، نماز شروع کرتا ہے، جسم یہی رہ جاتا ہے اور اس کی روح پرواز کرتی ہے، اور رفتہ رفتہ وہ اپنے پروردگار سے گفتگو شروع کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. مالک یوم الدین، جو آخرت کے دن کا مالک ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں. وایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم. یہ کیا ہوا؟ فرق سمجھا آپ نے؟ یہی مومن جو پہلے وہ جو کہہ رہا تھا، اچانک سے تو پہ آ گیا ہے، خدا سے خطاب کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے نماز شروع کی تھی، مسجد میں پہنچا تھا، تب یہ عالم ملک میں تھا، جسم و روح ہر دو. جیسے اس نے پرواز شروع کی، جیسے ختمی مرتبت فرما رہے ہیں الصلاۃ معراج المومن، یہ نماز مومن کی معراج ہے. تو اب آہستہ آہستہ اس نے عالم ملک سے ملکوت کی صرف پرواز شروع کی. اور ابھی چونکہ فاصلہ زیادہ ہے، اس لیے وہ اس جو کہہ رہا ہے. لیکن جیسے جیسے عالم ملک سے دور ہو رہا ہے اور عالم ملکوت سے قریب تر ہو رہا ہے اور بارگاہ ہدیت سے قریب ہو رہا ہے، تو اب گفتگو مرحلہ غیاب سے نکل کر مرحلہ خطاب میں داخل ہو رہی ہے. اور وہ مومن جو پہلے وہ جو کہہ رہا تھا، اب تو کہہ کے بات کر رہا ہے. خدا سے ہم کلام ہے، بحول اللہ تعالی وقوتی اقوم واقعود، میں تیری ہی دی ہوئی طاقت و قوت سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں. مسلسل اللہ کے ساتھ ہم کلام ہے. یہ نماز عبد اور معبود کی، اللہ اور بندے کی، عاشق اور معشوق کی ملاقات ہے، گفتگو ہے، راز و نیاز ہے. اور جیسے ہی سلسلہ تکلم و تنطق انجام پذیر ہوتا ہے اور یہ گفتگو ختم ہوتی ہے اور یہی مومن دوبارہ سے اس عالم ملکوت سے عالم ملک کی طرف آتا ہے. کیا نام ہے؟ یا چک عمرہ نارنگ. جیسے ہی چک نارنگ میں داخل ہوتا ہے اس مسجد میں، تو جیسے ہی اس کی روح پلٹتی ہے عالم ملکوت سے، فرشتوں کی صفوں سے پلٹتا ہے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے بعد، جہاں چک نارنگ میں آتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دائیں بائیں جتنے بھی نمازی ہیں سب کو میرا سلام، اور سلام بھی کرے، مصافحہ بھی کر رہا ہے. کیوں؟ اسی لیے نئی جگہ سے آیا ہے. سلام ہمیشہ تب کیا جاتا ہے جب انسان کسی نئی جگہ سے آتا ہے. اگر ایک مومن اس کی جسم و روح اسی چک نورنگ میں قیام پذیر رہے اور حالت نماز میں وہ 4 انچ بھی پرواز نہ کر سکے، تو کیا اسے بھی حق ہے کہ مصافحہ کرے اور السلام علیکم کہے؟ یہ نماز مومن کی معراج ہے. یہ معراج کیسے بنتی ہے؟ کیسے ہم لوگ بس چونکہ عالم بزرگوار تشریف فرما ہے اور مجھ سے 1000 درجے بہتر بیان فرمائیں گے، میں اپنی گزارشات اور آرائش کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں اس جملے پر. سوء ادب، ورنہ جیسے تشریف لاتے مجھے بات ختم کر دینی چاہیے تھی، لیکن بات شروع تھی اور اس کو کسی نقطے تک پہنچانا تھا. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. کیسے
کیسے ہم عادت سے نکل کر عبادت میں داخل ہو سکتے ہیں. لا خیر فی عبادت لا تدبر فیہا، اس عبادت میں کچھ بھلائی نہیں ہے جس میں تدبر نہیں ہے، جس میں غور و فکر نہیں ہے، جس میں معرفت نہیں ہے. معرفت روح عبادت ہے. اور فلسفہ تخلیق بشر عبادت، اور عبادت کیسے ہو؟ ایک جملہ عام طور پہ مومنین کہتے ہیں کہ دعا مانگتے خدا نہیں سنتا. کسی نے امیر المومنین سے کہا کہ اللہ نے جب قرآن میں وعدہ کیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، وعدہ کیا کہ اگر کوئی مانگے تو میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. کبھی کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تفاسیر میں تفسیر موجود ہے. حضرت نے 8 عوامل بیان کی جن میں سے ایک لقمہ حرام ہے جس کی وجہ سے دعا مستجاب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے عبادت قبول نہیں ہوتی. اس لیے پروردگار سب سے زیادہ، دیکھیے قرآن مجید میں بعض مقامات پہ صرف ایک قسم اٹھائی. کل 114 صورتیں، 70 صورتوں میں کوئی قسم نہیں ہے. 44 صورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں اٹھائی، لیکن سب سے زیادہ قسمیں کہاں اٹھائی؟ کچھ صورتوں کے شروع میں بس ایک قسم، جیسے سورہ عصر ہے، کچھ میں 2 جیسے سورہ عادیات ہے، دوحا، کچھ میں 3 جیسے سورہ عادیات، کچھ میں 4 قسمیں جیسے سورہ برقعتین، کچھ صورتوں میں 5 قسمیں اٹھائی اللہ نے جیسے سورہ فجر ہے. لیکن 5 سے زیادہ قسمیں نہیں اٹھائی پروردگار نے سوائے ایک جگہ ہے. اور کون سا مقام ہے؟ سورہ برق شمس. اللہ نے پیغام مسلسل کل 15 آیتیں ہیں، اور 15 میں سے پہلی 7 آیتوں میں یعنی آدھے سورہ میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یہ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار صرف ایک بات کہہ رہا ہے جو محور ہے اس سارے سورہ کا، جو روح ہے اس سارے سورہ کی. کیا؟ قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کو پاک کر لیا. اور یہ طہارت اور پاکی کا سفر لقمہ حلال سے شروع ہوتا ہے. اس لیے میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ایک بات، اگر جوان اور بزرگ اپنے سینوں پیغام لے جائیں، اگر چاہتے ہیں عبادات میں لذت ملے، اگر چاہتے ہیں کہ عبادت میں جی چاہے، اگر چاہتے ہیں کہ مسجد میں جا کر گھٹن اور تنگی کا احساس نہ ہو، ٹھیک ہے، کھانے میں آگے پھنس گئے، اگر چاہتے ہیں کہ دعاؤں میں مناجات میں لذت محسوس ہو، عبادات میں لذت محسوس ہو، تو یہ نسخہ آج کی حد تک جو روح قرآن ہے 11 قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار فرما رہے ہیں کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کو پاک کر لیا. اور پاکی کا سفر لقمہ سے شروع ہوتا ہے، لقمہ حلال سے. اس لیے اقبال نے بھی کہا، اے ملک میں رہنے والے انسان، اقبال نے آپ کو تشبیہ دی طائر لاہوتی سے. لاہوت کی سمت پرواز کرنے والا پرندہ. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ لقمہ حرام تیری پرواز کو متاثر کر دے گا، تجھے پھر عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوگی، سرے سے تجھے عبادت کی توفیق نہیں ہوگی. اگر چاہتا ہے دعائیں مستجاب ہو، اگر چاہتا ہے دل نرم ہو، اگر چاہتا ہے آنکھوں سے اشک جاری ہو، اگر چاہتے ہو کہ تجھے طویل قنوت نصیب ہو جائے، لمبی نمازیں نصیب ہو جائیں، نماز میں رقت طاری ہو جائے، قرب خدا کی منزل میں داخل ہو جائے، آج کی حد تک پہلی بات جو تمہاری خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ لقمہ حلال ہے. اور اسے ایک جملے پہ بات سمیٹ لوں. شیخ جنید بغدادی سواد اعظم کے ہاں عرفاء اور صوفیاء میں سے شمار ہوتے ہیں. ایک دن اپنے 20 شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے اور بہلول دانا ایک مقام پر بیٹھے تھے. جیسے دیکھا شیخ جنید جا رہے ہیں تو آواز دی کہ جنید بات سنو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں یہ اپنے شاگردوں کو پڑھانے جا رہا ہوں. کیا پڑھو گے؟ کہ میں نے آداب زندگی تعلیم دوں گا، آداب حیات سکھاؤں گا. کہ خود کو بھی کچھ آتا ہے یا نہیں سکھاؤ گے؟ کہ کیسے ممکن ہے کہ خود مجھے نہ پتا ہو میں نہیں سکھاؤں؟ کہ اگر تجھے پتا ہے تو مجھے بھی کچھ بتا. کہ پوچھیں کیا بتاؤں؟ اب شاگردوں کو غصہ آ رہا ہے لیکن وہ تلقین کرنے کی ذرا آپ دھیرج رکھیں، تحمل رکھیں. کیا بتاؤں؟ کہ مجھے تم صرف کھانا کھانے کے آداب بتا دو. کھانا کھانے کے آداب. کہ سنیے، کھانا کھانے کے آداب جو دین نے بیان کیے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں.
اور اس کے بعد پھر ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر چھوٹے چھوٹے نوالے بنائیں اور پھر انہیں خوب چبا کے کھائیں، اور کھانا کھاتے دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، اور بھوک کچھ کم ہو تو آپ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیجئے، اور کھانا کھانے کے بعد دوبارہ ہاتھ دھو لیجئے۔ جب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں تو ہاتھوں خشک نہ کریں، اور جب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو ہاتھوں خشک کر لیں۔ کچھ اور پتہ ہوگا یہ بس جو بیان کر دی کا تعجب ہے، آپ کو تو کھانا کھانے کے آداب تک نہیں پتہ، تو آپ ان کو زندگی کے آداب سکھا رہے ہیں۔ کہے بہلول، مگر کون سا ادب ہے جس کو میں نے بیان نہیں کیا؟ کہ شیخ جنید تم جتنی بھی باتیں بیان کر رہے ہو یہ سب ذیلی باتیں، ضمنی باتیں، فرعی باتیں، اور کھانے کی تو اصلی ادب کو نظر انداز کر گیا کہ ہاتھ دھو کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، چھوٹے لقمے بناؤ، خوب چبا کے کھاؤ۔ جو اصلی ادب تو اسے نظر انداز کر گیا، اب لاکھ دفعہ بسم اللہ پڑھ، یہ بسم اللہ تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اگر اس ایک ادب کو تو نے نظر انداز کر دیا۔ وہ کون سا ادب ہے؟ کیسے پہلے کہ تو کھانا شروع کر، ہاتھ دھو، بسم اللہ پڑھ، لقمے بنا، سب سے پہلے یہ سوچ لے اور غور کر لے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، غصبی ہے یا مباح ہے۔ ایک غصبی اور ناپاک لقمہ تو 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا تو اس کو پاک نہیں کرے گا، وہ تجھے کمال کی طرف جانے سے روکے گا۔ یہ لقمہ، ایک لقمہ حرام نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور ختمی مرتبہ نے اپنی زندگی میں بارہا اس حقیقت کو اپنے صحابہ کو سمجھایا۔ آپ کے ایک صحابی جب آقا مدینے تشریف لے گئے تو آپ کے انصار میں سے ہر روز دن میں ایک شخص آپ کا میزبان بنتا تھا، اور آپ کے ایک صحابی ہیں جناب زید ہیں، تو انہوں نے ایک دن آپ کو دعوت پہ بلایا گھر میں، اور آپ کے لیے ایک مرغ مسلم یا نا ایک گوشت ذبح کیا، اور پھر آپ کے سامنے اس کو انگاروں پہ بھون کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور حضرت نے اس سے پہلے کہ کھانا شروع کریں اپنے میزبان کی طرف دیکھا اور پوچھا، زید بتاؤ یہ گوشت کس نے ذبح کیا؟ ختمی مرتبہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ تمہارا یہ کسی اور کا پکڑ کے لیا۔ جانتے ہیں صحابی کسی غیر کمال نہیں کھا سکتا ہے، غاصب نہیں ہو سکتا، جو غاصب ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا، تو یقیناً اس کا اپنا ہے۔ اس لیے سوال یہ کیا کہ یہ کس نے ذبح کیا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے ذبح کرنا معلوم ہے لیکن میرا دل نرم ہے، رقیق القلب کو ہمت نہیں پڑتی کہ میں خود جانور پہ چھری چلاؤں، اس لیے اپنے ایک ہمسائے کو کہا اس نے ذبح کیا۔ فرمایا کیا تمہارا وہ ہمسایہ مسلمان تھا؟ کہ نہ، اہل کتاب۔ ختمی مرتبہ میں سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 145 تلاوت کی، اور تلاوت کرتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ وہ ذبیحہ جو مسلمان کے ہاتھ سے نہ ہوا ہو، اللہ نے اس کا کھانا ایک مسلمان پر حرام قرار دے دیا۔ اب آپ خود سوچئے گا، دسترخوان صحابی کا ہے، میزبان صحابی ہے، پکانے والا صحابی ہے، گوشت صحابی کا، صرف ذبح کرنے والا ایک اہل کتاب ہے۔ ختمی مرتبہ دسترخوان سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب کتنا پاک طاہر اور طیب دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا کہ ختمی مرتبہ 10 سال مسلسل اس دسترخوان سے کھانا اٹھا کے تناول فرماتے رہے۔ یہ قرآن مجید ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ علماء کی موجودگی میں اب میں کیا عرض کروں، میرے اساس لقمہ حلال ہے، لقمہ حرام نسلوں کو تباہ کر۔ آپ جانتے ہیں بہت معروف شخصیت میں کیا نام ہے، یحییٰ برمکی نے اپنے وزیر سے کہا کہ انا، اپنے وزیر سے کہا کہ فضل ابن ربیع سے کہا ظاہر کہ فلاں میرے قابو میں نہیں آ رہا، 3 سال سے خواہش کر رہا ہوں کہ وہ میرے بچوں کو پڑھائے، علوم سکھائے اور چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لے، قاضی القضات بن جائے، لیکن دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں مان رہا۔ تو کہ یہ کون سی مشکل بات ہے، مجھے بتائیں، ابھی کر دے گا، آج ہی ہو جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا مجھ پہ، اپنے خادم پہ چھوڑے۔ یہ گیا اور جا کے ان سے کہا کہ آپ قبول کریں۔ کہا مجھے تو تم آئے ہو، تم سے پہلے تمہارا امیر و خلیفہ کہہ رہے 3 سال سے، تو میں نے قبول نہیں کیا۔ تو کہا اچھا یہ کام کریں، اگر یہ عہدہ قبول نہیں کرتے تو کم سے کم ایک شام کا کھانا تو ہمارے ساتھ کھا لیجیے، ہماری مملکت میں برکت و خیر ہوگی، اور آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیے گا اور ہمیں کچھ نصیحت بھی فرما دیجیے گا۔ تو وہ صاحب آ گئے، معروف شخصیت ہیں، اہل علم،
کہ دنیا میں بڑا نام ہے، آئے اور کھانا کھا لیا شام کا، اور ساری رات سوئے نہیں، یہ سوچتے رہے کہ مجھے چیف جسٹس کا ہی تو کہہ رہا ہے، اگر میں نے یہ عہدہ لے لیا تو اس میں کون سی قباحت ہے، عدل کے مطابق فیصلے کروں گا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں کو پڑھائیں تو اچھا ہے، پڑھ جائیں گے تو اچھے خلیفہ بنیں گے، سو وہ خود کہاں جا کے، وہ 3 سال سے کہہ رہے تھے، عباسی خلیفہ کہہ رہا تھا، نہیں مانا، سو وہ خود کہا کہ مجھے دونوں باتیں قبول ہیں۔ تو خلیفہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کمال کر دیا تم نے؟ کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے، تمہارے لقمے کا اثر ہے، جو چیز کوئی نہ کروا سکے وہ لقمہ حرام انسان سے کرواتا ہے، اس لیے بھوکے مر جائیں میرے عزیزو، زندگی میں اگر مشکل بنے گھاس کھا لیں، کچھ کھا لیجئے، لقمہ حرام الگ سے نہ اتاریے۔ یہ لقمہ حرام ہے کہ اگر شکم میں آ جائے پھر امام معصوم کی نصیحت کی اثر نہیں کرتی۔ کربلا میں جتنے تھے حرام خور تھے، یہ حرام کی خوراک کا اثر تھا۔ اب علماء کرام تشریف فرمائیں، آپ تفصیلی مسائل سنیں گے، میں تو ایک جملہ عرض کروں تاکہ عبادت مکمل ہو جائے۔ ان دنوں میں ہم کربلا کے اسیروں کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ مقتل نگار میں یہ گفتگو ہوئی کہ کربلا والوں میں سے سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے، اور یہ جملہ لکھا گیا کہ جو کربلا میں سید العلماء علامہ نکن بیان فرماتے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا، تو جو جلدی شہید ہو گیا اس کے مصائب کم ہیں، اور جس کی شہادت دیر سے ہوئی اس کے مصائب زیادہ ہیں، اور جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت سب سے زیادہ ہے۔ اور پھر مقتل نگاروں نے یہ جملہ لکھا ہے، کہا کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف، اور پھر کہا کہ تمام قیدیوں کی مصیبت ایک طرف اور حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف۔ بس بیوی کی مصیبت کا ایک جملہ عرض کروں گا۔ 11 محرم کو جب یہ کاروان چلا، شمر ابن ذوالجوشن اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھا، ثانی زہرا نے انگشت سبابہ کے ساتھ دشمن کو روکا، خبردار آگے نہ بڑھنا، ہم خانوادہ عصمت و طہارت ہیں، کوئی ہمیں سوار نہیں کرائے گا، ہم خود سوار ہوں گے۔ ثانی زہرا نے ایک ایک بچے کو سوار کیا، ایک ایک بچی کو سوار کیا، ایک ایک بیوی کو سوار کیا، حد ہے خود علی زین العابدین کو سوار کیا، اور سب کو سوار کرانے کے بعد پھر حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی کو، وہ بچی جس کی آقا حسین نے خصوصی طور پر وقت آخر وصیت فرمائی تھی کہ بہن زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا، سکینہ کو سوار کیا تاکہ خود ساتھ سوار ہو جائے۔ لیکن جیسی ثانی زہرا جناب سکینہ کو سوار کر چکی، وہ خود سوار ہونا چاہیے، اب شمر جو غصے سے کھول رہا تھا یہ آگے بڑھا، کہا اے علی کی بیٹی، میں اس بچی کے ہمراہ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا، آپ الگ سے کسی دوسرے اونٹ پر سوار ہو جائیے۔ بی بی نے کہا یہ بچی اتنی چھوٹی ہے، یہ کبھی محمل پر تنہا سوار نہیں ہوئی، کیسے ممکن ہے بغیر محمل کی اونٹ پر یہ سفر جاری رکھ سکے، یہ بچی گر جائے گی۔ کہنا آپ پریشان نہ ہو، میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی۔ بس ایک جملہ عرض کروں، کیا کیا اس شفیع نے؟ ایک رسی کا ٹکڑا اٹھایا اور رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا، اور پھر اس رسی کو اونٹ کے نیچے سے گزار کر دوسرا سرا جناب سکینہ کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا۔ کب آپ کی بچی نہیں گرے گی؟ اب یہ کاروان چل پڑا، مراحل طے ہو رہے ہیں، شہر گزر رہے ہیں، دیہات گزر رہے ہیں، بستیاں عبور ہو رہی ہیں۔ ایک ایسا مرحلہ آیا کہ رات کے ایک حصے میں یہ کاروان رک گیا، اور جب کاروان رکا تو شمر ابن ذوالجوشن اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور غصے سے اپنے سپاہیوں کے طرف لپکا، کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، کیوں رکے ہو؟ کہا کیا کریں، وہ نیزہ جس پر سر حسین سوار ہے یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے اور ہم اٹھا رہے ہیں لیکن ہم سے اٹھ نہیں پا رہا۔ شمر ہے، قاتل حسین ہے، لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھ سکتا ہے۔
اس نے تازیانہ اٹھایا اور چلتا ہوا آیا علی زین العابدین کے پاس، اور پوری قوت سے آپ کی پشت پر اس نے تازیانے مارنے شروع کیے، یہاں تک کہ جب آپ کی پشت مبارک سے خون جاری ہوا، لبھائے سید سجاد میں جنبش پیدا ہوئی، اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا بابا جان اپنے بیٹے کو یہاں رکنے کا سبب بیان کر دیجئے۔ جیسی پوچھا، حسین کی آواز آئی، اے بیٹا سجاد، میری بیٹی سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے، اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں بڑھیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین